اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تنگی کے بعد آسانی ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ کہ بیک وقت اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی تنگی ہے تو بیک وقت اللہ تعالیٰ کہیں اور آسانی کا دروازہ کھولے گا. ایک اور دوسرے نمبر پہ علماء نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ کیسے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کتنی ہے؟ ایک ہے اور آسانیاں دو ہے. اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو عبادت کے لیے گاڑ لیجئے. سورہ 3 مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور شہر امن والے کی. لقد خلقنا الانسان من فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت میں. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹایا ہم نے اسے سب سے نچلوں میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، تو کیا وعدہ کرتا ہے جھٹلانے پہ تجھے بعد اس کے بدلے کے دن کو. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے. آپ جائیں، یہ آپ کو اسائنمنٹ ہے، اس کی آپ نے ڈھونڈ کر آنا ہے. کسی تفسیر میں ویسے آپ کو ملے گی نہیں جو عموماً ہمارے یہاں پائی جاتی، کئی تفاسیر میں ہے بھی، لیکن قصب انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، شہر امن والے کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر وہ نچلوں میں سے ہو گیا. جو عمل لائے اس کے لیے جو نا ختم ہونے والا اجر ہے. پھر بھی تم اس کے بعد اپنے رب کو جھٹاؤ گے. کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں میں سے حاکم نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اتنی بے ربط گفتگو کیا ہے؟ یہ ڈھونڈ کر آنا ہے. علماء نے اس کے ہاں لکھے، اس کی تفسیر میں وہ انجیر اور زیتون کے فائدے لکھے ہوئے ہیں. انجیر کا یہ فائدہ سے نو ڈاؤٹ اس کے فائدے ہیں، لیکن بھائی اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے ربط کا یہ آپ نے ڈھونڈ کر آنا ہے. سورۃ العلق مکیہ نہیں ملے گا، پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ. اس کی 19 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے رب آپ کا بہت زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنی، دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. ان الی ربک الرجع، بے شک آپ کے رب کی طرف پلٹنا ہے. ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو روکتے عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتے. ارأیت ان کان علی الہدی، آپ نے دیکھا اگر ہو وہ ہدایت پر. او امر بالتقوی، یا حکم دیتا ہو تقوی کا. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا، اس نے منہ موڑا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں البتہ اگر نہ وہ باز آیا ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. ناصیۃ کاذبہ، پیشانی جو چھوٹی ہے. خاطیۃ، خطا کار. فلیدع نادیہ، پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو. سندع الزبانیہ، قریب ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اطاعت نہ کریں، ہرگز نہیں نہ آپ اطاعت کیجیے اس کی اور سجدہ کیجیے اور قرب حاصل کیجیے. اس میں ایک سبق ہے. شروع میں کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ واسجد واقترب، سجدہ اور اس کا قرب. اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ سجدہ اور قرب. اور سجدہ اور قرب کیوں نہیں نصیب ہوتا؟ کہ اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اور تیسرے نمبر پہ اس علم کی طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے جو انسان کو سجدہ اور قرب الہی نہ دے. سورۃ القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہزار مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے روح جبرائیل اس میں اپنے رب کی طرف سے ہر کام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر. بخاری میں روایت ہے کہ وہ کن دنوں میں ڈھونڈنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ میں تمہیں بتانے کے لیے گھر سے نکلا، دو مردے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان میں انوالو ہو گیا تو یہ چیز مجھ سے بلا دی گئی. اب اس کو آخری اوڈ نائٹس، طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. 21 23 تو کرنے کا کام یہ آخری 10 میں تلاش کرنی چاہیے، آخری 10 میں، اور کمر بستہ ہو جانا چاہیے. ہر کام کے لیے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس سے یہ مراد ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے نا کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے اس دن کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں. اس کے بارے میں یہ روایات میں ملتا، تو یہ اسی کی مراد ہے کہ اس دن لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس دن اس لیے کہا گیا کہ بالخصوص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا وغیرہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلے جو ہیں چیزوں کے معاملات، تو یہ مراد ہے اس سے.
ٹھیک ہے. سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے باز آنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل ہے. رسول من اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے. یتلو صحف مطہرہ، جو صحیفہ پڑھتا ہے پاکیزہ، فیہا کتب قیمہ، اس میں تحریر ہے درست. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. نہیں حکم دیا گئے تھے مگر یہ وہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو. حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. قیمہ یکسو ہو کر وہ قائم کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ، یہ ہے دین درست. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین آگ میں ہوں گے جہنم کے ہمیشہ رہنے والے. اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں جو بہترین ہیں مخلوق. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. بدلہ ان کے رب کے پاس ہے باغات ہمیشگی کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گئے اللہ ان سے، راضی ہو گئے اس سے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے. سورۃ الزلزال مدنی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلایا جانا اس کا. واخرجت الارض اثقالها، اور وہ اپنے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. بان ربک اوحی لها، کیونکہ آپ رب نے اس کو وحی کی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو عمل کرے گا ذرے کے وزن کے برابر بھلائی کے وہ بھی دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرے کے برابر عمل کیا برائی کے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی. ثم ارسل فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سے میرے. فاثرن به نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو. فوسطن به جمعا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس جماعت کے. ان الانسان لربه لقنوط، یقینا انسان اپنے رب کا یقینا بڑا ناشکر ہے. اس آیت کو بھی آپ نے ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں گھوڑوں کی، دوڑنے والوں کی یہ کیوں اٹھائی ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے اوپر وہ خود گواہ ہے. انسان نہ شکر ہے اور اس کے اوپر وہ خود بھی گواہ جانتا ہے کہ میں نہ شکرا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہے، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک رب ان کے بارے میں اس دن بہت باخبر ہوگا. سورۃ القاریہ مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنکی ہوئی اس کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ. واما من خفت موازینہ، اور جو ہلکے ہوا پلڑا اس کا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ یا اس کی ماں جہنم ہاویہ ہوگی. وما ادراک ما ہی، کیا چیز بتایا آپ کو وہ کیا ہے. نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سورۃ التکاثر مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، مال کی کثرت، جاہ و جلال کی کثرت، ہر چیز کی کثرت. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. کثرت مال کی دوڑ میں اللہ کے نبی فرمایا بنی آدم کو ایک وادی سونے کی ملے، دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری ملے، تیسری کی کرے گا، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے جاننا یقین کا. لترون الجحیم، پھر تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. یقین کی 3 اقسام ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ علم الیقین. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ علم الیقین ہے کہ ہم نے سنا. عین الیقین، جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آنکھوں سے دیکھنے کا یقین. اور حق الیقین، تو پھر جب اس سے 2-4 ہو جائیں گے تو اس کا یہ تو 3 کیفیات ہے. سورۃ العصر مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن کو نازل نہ کیا جاتا، صرف اس ایک صورت کو نازل کیا جاتا، یہی کافی ہوتی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا؟ ٹائم، ایبسلیوٹ ٹائم. اللہ، اور مزے کی بات یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کر دیں، پیچھے ہم نے قرآن مجید میں جتنی قسمیں پڑھی ہیں نا، وہ ساری قسمیں کمپوننٹس آف ٹائم کی ہیں. کمپوننٹس آف
زمانے کے اجزاء کی قسم ہے، یہاں پہ اللہ نے پورے زمانے کی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے انسان خسارے میں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لاس ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے پاس کچھ جمع پونجی پڑی ہوئی تھی اس میں بھی لاس ہو جائے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ خسارے کی بات کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، اور کہا کیا، 4 لوگ اس خسارے سے باہر ہیں. ہم سب خسارے میں، اور اس خسارے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک 4 کام: ایمان، عمل صالح، اس کے بعد اس کی لوگوں کو وصیت، اور پھر اس راستے میں آنے والی رکاوٹ تکلیف کے اوپر صبر. 2 کام کریں گے تو بھی مکمل خسارے سے باہر نہیں، 3 کریں گے مکمل خسارے، جب تک 4 کام نہیں کریں گے. سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سورۃ العصر کا بھی تو ٹائم نہیں، میں نے چیزیں جلدی میں کی. اس کو سمجھنا ہونا تو آپ ڈیٹیل کے اندر سورۃ التکاثر کو پڑھیں، اس کی تفسیر، اس کے بعد سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں، اس کے بعد سورہ ہمازہ کی تفسیر پڑھیں، دین آپ کو درمیان والی سورت کی سمجھ آئے گی کہ اللہ نے اس سے پہلے سورہ تکاثر کیوں نازل کی اور اس کے بعد سورہ ہمازہ کیوں نازل کی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے وہاں سے ہر عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے کی. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا چیز ہے بتایا آپ کو کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے. فی عمد ممددہ، ستونوں میں لبے لبے. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے، پورے قرآن مجید میں جہنم کی ڈسکرپشن عام بیان ہوئی ہے، یہاں پہ جہنم کی ڈسکرپشن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. سورۃ الفیل مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. آپ نے دیکھا نہیں کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی چال کو بیکار. اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جو پھینکتے تھے ان پر پتھر، تو اس نے کر دیا انہیں بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. ابرہا نامی یمن میں ایک بندہ تھا، اس نے کعبہ کے مقابلے میں عبادت خانہ بنایا ہوا تھا. اس کو پتہ چلا تو وہ جناب اس کو کسی نے اس کے کعبہ میں اس کے جو وہ تھا عبادت کا، وہاں پہ پیشاب کر دیا. تو اس غصے میں وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ہاتھی لے کر وہ آیا. تو وہاں پہ جب مکہ پہنچا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے نا ان کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا. تو عبد المطلب جو ہے نا ان کو پتہ چلا، تو سردار تھے، تو انہوں نے جا کر اس کو کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دے ورنہ بڑا برا ہوگا. تو اس نے آگے سے کہا کہ یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، میں وہاں سے ہاتھی لے کر اس کا کعبہ مقدس گھر گرانے ان کا آیا ہوں اور اس کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. تو انہوں نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا اونٹ میرے ہیں اس لیے مانگ رہا ہوں. وہ گھر اس رب کا وہ جانے کا خود ہی تیرے سے بدلہ لے گا، وہ خود ہی نمٹ لے گا. میرے اونٹ تو مجھے واپس کر دے، اور گھر جس کا وہ خود ہی تجھے دیکھ لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ ابابیل آئے اور انہوں نے پتھر برسائے، اور وہ ایک پتھر ہاتھی کو لگتا تھا تو مر جاتا تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ قریش مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو. الاف رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا انہیں سفر سے سردی کے اور گرمی کے. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس یہ کی عبادت کریں رب کی اس کے گھر کے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے کھلایا انہیں بھوک میں اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے. سورۃ الماعون مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، پس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین، اور رغبت نہیں دلاتا کھانا کھلانے کی مسکین کو. فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں. یہ ساری صفات اللہ نے کس کی بیان کی ہیں؟ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. یعنی کہ جس کا بدلے کے دن کے اوپر قیامت پہ ایمان ہوگا وہ کیا کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، یتیموں کو دھکے بھی نہیں دے گا، مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، معمولی چیزوں کو روکے گا بھی نہیں. سورۃ الکوثر مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. فصل لربک وانحر، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے. سورۃ الکافرون مکی صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، کہہ دیجیے کافرو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ برات کا انسان۔ سورۃ النصر مدنی سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگیے اس سے، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہ فتح مکہ کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا اور آپ اپنے رب کے پاس جانے والے، کہ لوگ اب فتح مکہ کے بعد اسلام میں جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سورۃ اللہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اسے مال اس کا جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جلے گا آگ میں شعلے والی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ یہ ابو لہب تھا، رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا کہ چچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے تھے، اور اس کی بیوی آئی تھی اس کا نام جمیلات ہے، وہ بھی بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دیتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اور کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور نہ کام آیا اسے مال اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ آگ میں جلے گا وہ اور اس کی بیوی جو لکڑی کے گٹھے کو اٹھانے والی، اور ان کے گردن میں ایک رسی ہوگی بٹی ہوئی، یہ اس کی سزا کے طور پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس وجہ سے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے جو احباب میلاد مناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کی خبر جو ہے وہ اس کو ملی نا ابو لہب کو، تو اس نے کیا کیا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام صوبیہ۔ یہ صوبیہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صوبیہ نام نہیں ہے، نام ہے ثویبہ۔ ثویبہ صوبیہ نام نہیں ہے بلکہ کیا نام ہے، ثویبہ۔ تو اس نے وہ لونڈی آزاد کی، تو جب مر گیا نا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جہنم میں ہے، تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بنا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں بنا، جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن میرے ایک انگوٹھے سے جو ہے نا وہ شہد نکلتا ہے اور ایک انگوٹھے سے دودھ نکلتا ہے، اور میں اس کو جو ہے نا وہ چوستا ہوں، اور یہ مجھے بدلہ ملا ہے اس لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کرنے کا۔ اولاً تو یہ روایت ان اتھینٹک ہے، اس کی سندی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ قرآن کے منافی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، پھر کہا اس کا مال اس نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ اب مجھے بتائیں صبیبہ کیا تھی؟ اس کا مال تھا، اور ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، تو کیسے ممکن ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں سے یہ شاید اور یہ معاملہ سے ہے؟ ٹھیک ہے۔ سورۃ الاخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن، قرآن مجید کا 1/3 ایک تہائی سورۃ الاخلاص ہے، اور یہ پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یہ سب سے عظیم الشان صورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اس کی روٹین تھی وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورت تھی بڑے والی اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو نماز بھی پڑھاتا تھا، تو صحابہ نے شکایت کی کہ یہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے ہر سورت کے ساتھ، سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی بھی آیات پڑھی، اینڈ پہ سورۃ الاخلاص۔ تو پوچھا اللہ کے نبی بلا کے تو یہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، بس اتنی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اور یہ کیوں؟ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیری رات کی جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کے گروں میں جو جادو وغیرہ معاملہ کرتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں رب کی انسانوں کے، ملک الناس بادشاہ کی انسانوں کے، الہ الناس الہ کی انسانوں کے، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ آخری یہ جو 4 کل ہے نا، کل یا الکافرون، قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، یہ صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور آخری 2 صورتیں تو انتہائی پاورفل صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تلاوت انسان کو حفاظت وغیرہ معاملات کے لیے کرتے رہنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول کرے اپنی رضا کے لیے، اور اس کے ذریعے سے آپ کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دے کہ آپ زندگی میں باقی بھی اس کو ڈیپتھ میں جا کے اب آپ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے.